بیوی بچے گھر کے سربراہ کو محنت مزدوری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو مرد ذات سے ان کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں۔ طلاق دیتی زبانوں کو کیا پتہ جیز کیسے بنتے ہیں، بیٹی کیسے بڑی ہوتی ہے۔ یہ کیسے کہہ دوں کہ میں تھک گیا ہوں، نہ جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں۔ وہ جو منت مانگتے تھے بیٹے کی، انہیں بڑھاپے میں بیٹی نے سنبھالا۔ دنیا بھی عجیب جگہ ہے، یہاں 100 کلو اناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ جب اولاد کی بجائے ہنر وفادار نکلے تو منظر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ رزق حلال کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ نہ ہمیں کھانا آتا ہے اور نہ ہی ہمیں تقسیم کرنا آتا ہے۔ پیٹ سے بڑا ظالم کوئی ہو تو دکھاؤ۔ ہمیں یہ غلط فہمی لے ڈوبے گی کہ جنت صرف نماز روزے حج سے ملے گی۔ خدا ہم سے صرف عبادتیں نہیں بلکہ انسانیت کی تکمیل چاہتا ہے۔ مقام شکر ہے صوفی، خدا کے ہاتھ ہے روزی، اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ میں 15 منٹ تک اس بچے کو دیکھتا رہا، 30 کا درجن کہتے کہتے اچانک کھیلنے لگ جاتا تھا، تو میں نے سوچا کہ واقعہ ہی اصل امتحان تو زندگی لیتی ہے۔ کہنا یہ تھا کہ برانڈ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، کئی گھروں میں چولہا ان چیزوں کے بکنے سے ہی چلتا ہے۔ کچھ نہ کچھ خرید لیا کریں ایسے لوگوں سے، پھر بھلے آپ خود نہ کھائیں، کسی غریب کو ہی کھانے کو دے دیا کریں۔ کتنی ہی لاتعداد گاڑیاں اس سڑک سے گزری ہوں گی اور اتنی ہی لاتعداد بار اس غریب کی آس جاگی ہوگی اور پھر مر گئی ہوگی۔ ہمارے کام والی اپنی چھوٹی سی بیٹی کو اسکول سے واپسی پر اپنے ساتھ ہمارے گھر لے آئی، تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ہماری بیٹی کا وہ ٹفن تھا جو ہم نے ایک کونا ٹوٹ جانے کی وجہ سے پھینک دیا تھا۔ میں نے اس کی بچی سے پوچھا، بیٹا یہ ٹفن کہاں سے لیا ہے؟ تو اس بچی نے بڑے فخر سے کہا، میری امی نے لے کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا، اس میں کیا لے کر جاتی ہو اسکول؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ میں نے پوچھا، پھر تم خالی ٹفن اسکول کیوں لے کر جاتی ہو؟ تو بچی نے کہا، جب بریک میں میری سب سہیلیاں اپنے اپنے ٹفن سے کھانا نکال کے کھاتی ہیں اور مجھ سے پوچھتی ہیں کہ تمہارے پاس ٹفن نہیں ہے، تو میں ان کو اپنا ٹفن دکھا کر کہتی ہوں، میرے پاس بھی ٹفن ہے۔ انکل میری امی بیمار ہیں، ان کے لیے دوائی لینی ہے، پلیز تھوڑی سی برفی لے لیں۔ اوکے بیٹا، کتنے کی دو گے یہ سب؟ 150 روپے کی، اور مجھے 25 روپے ملیں گے، روزانہ 4-5 تھالی بیچ لیتا ہوں۔ یہ کہاں سے لے کے آتے ہو؟ وہ مٹھائی والے انکل سے۔ بیٹا آپ اسکول نہیں جاتے؟ جب پاپا تھے اس وقت جاتا تھا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں نا، اس لیے نہیں جاتا۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ کس نے کہا بڑے ہو گئے ہو؟ مما کہتی ہے اب بڑے ہو گئے ہو کیونکہ رابی اور عاشی مجھ سے چھوٹی ہے۔ بیٹا رابی عاشی کون ہے؟ میری بہنیں ہیں نا۔ اچھا یہ ہونٹ پہ کیا لگا ہے؟ تھوڑی بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ انکل وہ نہ ادھر ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کچھ لڑکے کھڑے ہوئے تھے، مجھ سے ایک تھالی برفی کی لی، پیسے بھی نہیں دیے، جب پیسے مانگے تو مجھے مارا ہے انہوں نے۔ اچھا انکل برفی لے لینا۔ بیٹا اس قدر سردی ہے، چلو تمہیں بند شوز لے کر دیتا ہوں۔ نہیں، مما کہتی ہیں کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے، انہوں نے کہا تھا
جمعے کے دن لے لوں گی۔ انکل یہ موبائل میں کیا کر رہے ہو؟ میری ویڈیو نہیں بنانا، مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، میرا منہ میلا ہو گیا ہے نا، صابن سے دھو لوں گا پھر ویڈیو بنانا۔ اچھا انکل برفی لے لینا پلیز۔ اگر تیرے پاس احساس نہیں ہے تو میرے پاس ایسے الفاظ بھی نہیں ہے تیرے احساس کو بیدار کر سکیں اور تیرے ضمیر کو جگا سکیں۔ تیری بے حسی کو دیکھ کر میرے ہاتھ بھی سن ہو گئے، الفاظ بھی شل ہو گئے۔ 50,000 تنخواہ والا افسر جب 12,000 مہینہ کمانے والے مزدور سے رشوت مانگتا ہے تو انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گم ہیں، جنہیں تتلی پکڑنا تھی، جنہیں باغوں میں ہونا تھا۔ فکر معاش مرد کی جوانی کا بہترین حصہ کھا جاتی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، اگر ہم سفر نسلی ہو تو خوشیاں غربت میں بھی رقص کرتی ہیں۔ ننگے پاؤں نہ دیکھ، میرے بستے کا نہ سوچ، میرے شوق کو دیکھ، میری اڑان کا سوچ۔ غربت کی تعریف کرنا بہت آسان ہے مگر گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسے وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس کیفیت سے گزر چکا ہو۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب شیشے کی الماری میں رکھ کر جوتے بیچے جائیں اور کتابیں فٹ پاتھ پر بکتی ہوں تو سمجھ لو کہ اس قوم کو علم کی نہیں بلکہ جوتوں کی ضرورت ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ محض دکھاوا کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ بے شک زبان جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو آپ کے آباء و اجداد اور ماں کی تربیت کو واضح کرتی ہے۔ 2 مٹکے پانی کے لیے کبھی میلوں سفر کرو اور گھنٹوں لائن میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کرو اور اس پر بھی کھارے کڑوے پانی سے تمہارا مشکیزہ بھر دیا جائے تو تمہیں اندازہ ہو تمہارے گھر میں بہتے نل کا پانی کتنی بڑی نعمت ہے جو تم ضائع کر رہے